قبر دا معاملہ بڑا ہے، قبر اعمال دی وجہ تو، نیکیاں دی وجہ تو یا جنت دا ٹکڑا بنا دیتا جاتا ہے، یا بدعمالیاں بدکاریاں سیاہیاں دی وجہ تو، پاپ دی وجہ تو اس قبر کو جہنم دا گڑا بنا دیتا جاتا ہے۔ ہائے اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ، رکھ یاد کفن دیاں بندانو نہ پل قبر دیاں گندانو چھڑ جانا ہی زن فرزندانو پڑھ لا الہ الا اللہ، بیرو موت کسے نو نہ چھوڑ دیجئے، ایتا چن چن کلیاں توڑ دیجئے، مکھ پیاریاں تو پئی موڑ دیجئے، پڑھ لا الہ الا اللہ۔ اور قدیمان پہ کرنے ایک ساتھی مار نہیں، ساتھ لے کے آئے ہوتے ہونا کہ نہیں ہونا، مان کا دے کرنے قادیاں سرداریاں، قادیاں سرمایہ داریاں نے، قادے عہدے میں، قادہ مانے، قادہ غرور، قادہ تکبر نا، ایسے مٹی دے کھڑونے رہ جانا، روح اڑ جانی بتر جانی المجید والفرقان الحمید وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ۔ حضرات محترم، آج دی گفتگو دے اندر قبر دی ہولناکی، قبر دا وحشتناک منظر، قبر دیاں سلامہ اور ایک فاسق فاجر نافرمان بے ایمان شخص قبر کے اندر جنہ مشکلات نال دوچار ہونا پڑے گا، بڑی اختصار نال انشاءاللہ آج اس کا ذکر کیتا جائے گا۔ اللہ کو دعا ہے اللہ امت مسلمہ دے حالات کے کرم فرمائے اور تمام اہل ایمان اہل اسلام اللہ اپنی آخرت اور قبر دے واسطے بہترین اعمال تیار کرنے توفیق عطا فرمائے۔ جے ناراض نہ ہو تو شروع اندر میں بطور نصیحت ایک بات پیش کر رہا ہوں۔ مجھے لگتا ہے سڑے نمازیوں کوئی نظر لگی، کوئی ایسا بندہ تلاش کرو جی نظر لگی ہے وہ انہوں نے نمازیوں کا دم کروایا جائے، جڑے 8ویں روزے مسجد چونا چھڑ جائے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے۔ ایڈی بھی کیڑی مارا مار پہ گئی ہے کہ جی جناب عشاء کے نمازی بھی تھوڑے رہ گئے، فجر کی بھی روٹین ہو نہیں رہی جڑی ہفتہ پہلے سی۔ تو اللہ تعالیٰ ساڑھے حال تے کرم فرمائے۔ حقیقی معنی دے اندر اللہ سانو عبادت کا ذوق اور شوق عطا فرمائے اور صحیح معنی دے اندر اللہ دین سمجھ کے سمجھا کے اس کے مطابق عمل دی توفیق بخشے۔ حضرات قبر کیا ہے؟ قبر اس گڑے کا نام ہے جتھے انسانوں مرد تو بعد موت تو بعد دفن کیتا جاتا ہے۔ اور قبر کیا ہے؟ رسول اقدس نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس کو سوال کیا گیا، قبر اللہ کے رسول قبر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا روضۃ من ریاض الجنہ، قبر جنت کے ٹکڑیاں وچوں ایک ٹکڑا ہے، او حفرۃ من حفر النار، یا جہنم دے گڑیاں دے وچوں ایک گڑا ہے۔ ایک اختیار ہوئی انسان دے کول ہے کہ انسان نے اپنی قبر میں جنت کا ٹکڑا بنانا ہے یا جہنم دی کھائی بنانا ہے۔ انسان نے اور اہل ایمان نے اپنی قبراں کو جنت کے باغات کا حصہ بنانا ہے یا بلدی اور پھانپڑ مار دی ہوئی اگ دے شعلے کا حصہ بنانا ہے۔ اور ایک اور حدیث پاک سنیے، سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما رأیت منظرا قط افزع من القبر، کہ لوگوں
تو بڑھ کے خوفناک منظر میں دیکھیے کوئی نہیں۔ اور تیسری حدیث پاک سنیے، ایک دن مدینہ پاک کے اندر ایک جنازہ آیا، سرکار دو عالم نے جنازہ پڑھایا، جنازے تو بعد قبر تے چلے گئے، دفن دیاں تیاریاں ہو رہی ہیں، میت نوں قبر دے اندر اتاریا جا رہا ہے، اور سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر دے سرانے والے پاسے بہ گئے پیروں بھار، اور میری سرکار قبر کو ویکھی جا رہے ہیں تے روئی جا رہے ہیں، اتنا روئے آپ، اتنا روئے کہ داڑھی مبارکہ آنسواں تر ہو گئی، اور زمین دی مٹی جو آپ کے پاؤں دے نیچے سی، آپ کے آنسو گر کے اتنا روئے، اتنا میرے محبوب روئے، اتنا زیادہ آنسو بہائے کہ زمین دی مٹی بھی آپ کے آنسواں دی وجہ تو تر بتر ہو گئی۔ پوچھا گیا محبوب کیا معاملہ ہے؟ آپ نے فرمایا اے اخوانی فَأَعِدُّوا لِمِثْلِ هَذَا الْيَوْمِ، اے میری امت دے لوگو، میرے رون دا مقصد کوئی خوفناک نہیں، کوئی بات نہیں، مینوں قبر دا منظر یاد آ گیا، میں ویکھی جا رہا ہاں، روئی جا رہا ہاں، پتہ نہیں اس بد کوٹڑی کے اندر بندیاں نہ کی سلوک کیتا جائے گا، اور ساڈا تے ایمان نہ اسانا ویکھیا نہ سنیا جو اللہ رسول دے احکامات نے، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون۔ حضرات اللہ کا قرآن سن کے سینے اٹھار کے چلے جاؤ نا، اپنے ایمان نور ایمان منور کر کے چلے جاؤ، اپنے دل دماغ دیا تختیاں روشن کر لو، قرآن دیا بارشاں نال تر و تازہ کر لو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسا قبر دا معاملہ ویکھیا نہیں، ساڈا ایمان ہے قبر دی جزا بھی برا کے، قبر دی سزا بھی برا کے نا، کیونکہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کے اندر 1372 نمبر حدیث پاک موجود ہے، میری سرکار فرماتے ہیں کائنات دے لوگو، ان عذاب القبر حق، قبر دا عذاب پر حق ہے، ہر نافرمان نو قبر دیا سزاواں جو گزرنا پیندا ہے، ہر نافرمان اللہ دے باغی بندے نو قبر دے اندر عذاب نال دو چار کیتا جاندا ہے۔ ہائے اللہ میری توبہ، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کائنات دے لوگو، اے اخوانی اعدوا لمثل هذا اليوم، میری امت دے لوگو ایس دن واسطے تیاری کر کے آئے ہو جی، ایتھے پیسے نہیں دے چل دے، ایتھے عہدے نہیں دے چل دے، ایتھے ڈگریاں کم نہیں دے ہوندیاں، ڈگریاں قبر دی چار دیواری تو بار بار کتنا بڑا عہدے دار ہوئے، کتنا بڑا سرمایہ دار کیوں نہ ہوئے، جناب عہدہ قبر تو بار بار، اور مسلمانوں ذرا غور فرماؤ، قبر کے اندر نامہ اعمال دیکھیا جائے گا، قبر کے اندر ایمان دیکھیا جائے گا نا، قبر کے اندر اعمال دی جزا و سزا اعمال کے مطابق کی جائے گی۔ مسلمانوں اتنا موضوع دیتی ہیں تختیاں تے لے کے لے جاؤ، قبر انج مروڑے جویں کلو مروڑ دا، قبر انج مروڑے جویں کلو مروڑ دا، گنے دیاں مٹیاں جویں ویلڑا جے توڑ دا، اے اللہ دی قسمیں باقی کچھ نہیں جے چھوڑ دا، پر اللہ بچاوے ساڑے تائیں۔ حضرات ایک دن نا امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مسلم کے اندر 7213 نمبر حدیث موجود ہے، آپ حجت پہ سوار ہیں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے حوالے نہ
کہ سرکار دو عالم مکی مدنی تاجدار دنیا دے غمخار ساری اولاد آدم دے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خچر تے سہاب نے مدینہ پاک دے قبرستان جو گزر ہویا اچانک میری محبوب نے 5-6 قبراں دیکھیاں نے جنہاں نو عذاب نال دوچار کیتا جا رہے ہائے اللہ میری توبہ قبر دے عذاب دینا تو میرے محبوب دی خچر مبارک نے ہلنا شروع کر دیتا اچھلنا کودنا شروع کر دیتا اتنے خوفناک انداز اندر اس نے ٹاپ مارے اتنے خوف انداز نال اس خچر نے اچھلنا کودنا شروع کر دیتا ہے صحابہ اکرام بیان فرماتے ہیں قریب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز میں سواری تو گرنے والے ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال فرمایا من حاولما القبور اے قبروں والے کون نے دلی انہوں جان رہے جواب آیا محبوب جی یہ یہودیاں دی قبران یہودی دفن کیتے گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماتو انہوں کس حالت کے اندر موت آئی کیسے آواز پہ مار کے چلے گئے نا جواب دین والے نے جواب دیتا ماتو الاشراق محبوب کی شرک کرتے دنیا تو چلے گئے آپ نے فرمایا انہم یعذبون فی قبورہم انہاں 4-5 قبراں والیاں نو عذاب پیا ہوندا ہے انہاں 4-5 قبراں والیاں عذاب پیا ہوندا ہے آپ نے فرمایا اتنا خطرناک عذاب ہے اتنا دردناک عذاب ہے اتنیاں سزاواں نال انہاں نو دوچار کیتا جا رہا ہے اتنا ماریا جا رہا ہے اتنا ماریا جا رہا ہے کسی دی زبان کٹی جا رہی کسی دے سر ہتھوڑیاں دے نال کچلیا جا رہا ہے کسی دے جسم نو کٹیا جا رہا ہے کسی نو اگدیاں زنجیراں نال جکڑیا جا رہا ہے ہائے اللہ میری توبہ اللہ میری توبہ کیونکہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا یہ 17واں پارہ جی سورہ حج دی 7 نمبر آیت ہے اللہ پاک نے فرمایا کائنات کے لوگوں انہیں قیامت دے آن اندر شک کوئی نہیں اسی طرح قبر دے معاملات اندر بھی شک کوئی نہیں وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ ان یقیناً اللہ پاک قبر والے نو اٹھائے گا مسلمانوں کا اور فرماؤ تو جو فرماؤ نا یہ بکر بڑا خطرناک معاملہ ہے آپ نے فرمایا اینا قبر والے نو اینا سخت عذاب دیتا جا رہا ہے اینا سخت عذاب دیتا جا رہا ہے ایک اور مسئلہ نوٹ کر کے لے جاؤ آپ نے فرمایا انسانات جنات و علاوہ ساری مخلوقات قبر دا عذاب سنیاں نے انسان تے جنات تو علاوہ ساری مخلوقات قبر دا عذاب انہوں سنایا جاتا ہے حضرات غور کیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رَأَيْتُ مَنْظَرًا قَدْ أَفْزَعَ مِنَ الْقَبْرِ قبر تو ورگ خوفناک منظر کوئی نہیں قبر تو ورگ خطرناک گھڑا کوئی نہیں قبر تو ورگ باشرناک کھاٹی کوئی نہیں اس واسطے اس کھاٹی دے واسطے عمال دیال کر لونا یہ پھر کر انشاءاللہ موضوع بناوا گے کہ قبر دے اس عذاب کا سبب بننے والے کیلے عمال نے قبر دے عذاب کو نجات کرانے والے کیلے عمال نے آج میرا ایک کوئی نکتہ قبر دے عذاب نوٹ کر کے لے جاؤ رکھ یاد کفن دے بدانو رکھ یاد کفن دے بدانو نہ پل قبر دیا کنتانو چھڑ جاڑی زن فرزندانو پڑھ لا الہ الا اللہ میری سرکار نے فرمایا اگر میں خطرہ لائق نہ ہوتا کہ تسی مردے دفن کرنے بند کر دیو گے نا بہت شکران کو تسی قبران کر دفنانا بند کر دیو گے لَدَعُوتُ اللَّهِ کہ میں اللہ پاک کو دعا کردہ
اپنی قدرت نال سنا دیتا حضرات گرامی قبر دا عذاب پر حق جے ایک ایسا معاملہ جنت اہل کتاب کا بھی یقین ہے ایک دن امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لے آئے نا آپ سرکار نے میں کیا یہودیاں دیا دو عورتاں دو خواتین ام المؤمنین سیدہ کائنات ابو بکر صدیق کی بیٹی صدیقہ کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے کول تشریف فرما دے اپنا کوئی معاملہ کردہ معاملہ حل کران واسطے آئیاں ہونگیاں جو ساری گفتگو مکمل ہو گئی ایک عورتاں جان لگیاں کہہ دیا عائشہ تو اللہ قبر دے عذاب کو محفوظ فرمائے ایک روایت دے الفاظ نے دوسری روایت دے الفاظ کی نے اتنا یہودی عورتاں نے اپنی زبان پہ الفاظ ادا کیتے کہ قبر دے اندر عذاب دیتا جاتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے ساری بات سارا قصہ ساری داستان امام الانبیاء کو سنائی آپ سرکار نے فرمایا انہما صدقتا عائشہ اس اندر حیران ہونے والی کہنی گل ہے وہ جو بھی آکے دیا نے سچ آکے دیا نے انہیں جو بھی کیا ہے سچ کیا ہے اس بات اندر کوئی شک نہیں قبر دا معاملہ بڑا ہے قبر اعمال دی وجہ تو نیکیاں دی وجہ تو یا جنت دا ٹکڑا بنا دیتا جاتا ہے یا بدعمالیاں بدکاریاں سیاہیاں دی وجہ تو پاپ دی وجہ تو اس قبر کو جہنم دا گڑا بنا دیتا جاتا ہے اے اللہ میری توبہ اللہ میری توبہ رکھ یاد کفن دے بدانو نہ پل قبر دیا گندانو چھڑ جانا ہی زنگ فرزندانو پڑھ لا الہ الا اللہ بیرو موت کسے نو نہ چھوڑ دیجے ایتا چن چن کلیاں توڑ دیجے مکھ پیاریاں تو پئی موڑ دیجے پڑھ لا الہ الا اللہ وقت ایمان پہ کرنے ایک ساتھ ایمان نہیں ساتھ لے کے آئے ہوتے ہونا کہ نہیں ہونا مان کا دے کرنے قادیاں سرداریاں قادیاں سرمایہ داریاں نے قادے عہدے میں قادہ مانے قادہ غرور قادہ تکبر نا ایسے مٹی دے کھڑونے رہ جانا روح اڑ جانی بطر جانا ایک دن دیا قبری پہ جانا پڑھ لا الہ الا اللہ میرے مسلمان بھائیوں میرے دوستوں بزرگوں نوجوانوں ایک کوئی ڈرامے دی قسط نہیں ایک کوئی خبر اخبار کا حصہ نہیں ہے کہ بس فلانا آیا خبریں دین آیا تے گزر گیا نانا یہ بڑا خوفناک منظر ہے میرے عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سجاد قبر دے آخرت دے امور دا تذکرہ کیتا جاتا حضرت عثمان بڑے غور نال بڑے انہماک نال بڑی توجہ نہ سنیا کرتے لیکن جدوں قبر دا ذکر کیتا جاتا میرے عثمان دی داڑھی مبارک آنسواں نال رو رو کے تر ہو جایا کرتی ایک دن سوال کرنے والے نے دریافت کر لیا سوال کر لے عثمان جی سارے معاملات دا موت دا حشر دا میدان محشر دا ذکر ہوتا ہے تسی بالکل خبر سنتے رہتے ہو لیکن جدوں قبر دا تذکرہ کیتا جاتا ہے اتنا روندے ہو ترس آ جاتا ہے آپ نے فرمایا انما القبر اول منزل من منازل الاخرہ یہ قبر آخرتی منزلہ میں چوں پہلی منزل ہے اتنیاں سڑے پہلیاں تختیاں لائیاں نے آخری آرام دا یہ مسئلہ کتوں آیا پہلے نمبر تے تختی لانی جائز نہیں دوجا اے الفاظ لکھنے یا قبر تے کوئی بھی جملہ لکھنا جائز نہیں آخری آرام کا کوئی نہیں آخرت دی منزلہ میں چوں پہلی منزل ہے آخرت دے سفر کا پہلا سٹاپ جنہیں رک کے بندے نے اگلا سفر طے کرنا ہے سبحان اللہ اور ایک قبر کا معاملہ ایک برزخی معاملہ ہے جہاں تذکرہ اللہ پاک نے تقریر پارے سورۃ الصافات کے اندر فرمایا ہے وَمِمَّا وَرْزَقْهُمْ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ انہاں دے پیچھے ایک
پردے والی زندگی ہے، برزخ والا معاملہ ہے، قبر والا معاملہ ہے، جدے وچوں ہر ایک نوں گزرنا پینا ہے۔ مسلمانوں غور فرماؤ، حضرت عثمان فرمایا کرتے قبر آخرت دیاں منزلاں دے وچوں پہلا مقام ہے، پہلی منزل ہے، پہلا سٹاپ ہے۔ جڑا اس منزل دے اندر پاس ہوئے گا اگلیاں منزل اللہ اپنی رحمت نال آسان فرما دے گا۔ اس واسطے میں ترجمہ پیش کرنا چاہنا، ترجمہ سن کے لے جاؤ۔ ایسے مٹی دے کھڈونے بہ جانا، روٹ جانی بدر جانا، اے کہندے قبری بہ جانا، پڑھ لا الہ الا اللہ، جگ فانی اس نو چھڈنا آئی، جو بیجے گا سو وڈنا آئی۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن قبرستان جو گزرے نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو قبریں دیکھیاں۔ میرے محبوب نے فرمایا انہما یعذبان، اینا دو قبروں والے عذاب ہو رہے، عذاب دردناک عذاب دنال انہوں دوچار کیتا جا رہا ہے۔ پھر آپ نے جواب بھی دے دیتا ہے وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ، انہاں دا کوئی بہت بڑا خطرناک قسم نوعیت دا گناہ نہیں سی۔ انہاں کے اندر دو گناہ پائے جاندے سن، انہاں وچوں ایک بندہ پیشاب دیاں چھٹاں کو نہیں سی بچدا، تے دوسرا بندہ غیبت کریا کردا سی، چغلیاں کریا کردا سی۔ اپنا اعمال اپنا محاسبہ کیجئے، اپنے اعمال کا جائزہ لیجئے، روزہ خراب نہ کرو، اپنی اطلاع نہ کر کے لوگاں دے پلے نہ پاؤ، نمازاں پڑھ کے لوگاں دے کھاتے اندر نہ لکھواؤ، لوگاں دے کھاتے اندر نہ لکھواؤ، جا طوفانی اس نو چھڈنا آئی، جو بیجے گا سو وڈنا آئی، سر پئیاں تے پتہ لگنا آئی، پڑھ لا الہ الا اللہ، قبراں دے ٹیر چہرے نے، ادھ تھلے واسطے کیڑے نے، کچھ تیرے نے کچھ میرے نے، پڑھ لا الہ الا اللہ۔ آپ نے فرمایا جدوں مومن بندہ فوت ہو گیا نا، قبر اندر دفن کیتا جاتا ہے، فرشتے خوبصورت شکلاں لے کے بڑے تر و تازہ چہرے لے کے اس بندے کو آ کے آمدے نے، انہوں آ کے اٹھاندے نے بٹھاندے نے، اور جدوں ایک مومن اٹھدا ہے نا اکھیاں ملدیاں ملدیاں ایک کہندا مینوں چھوڑ دو، ضروری اسلی ضروری اسلی ضروری اسلی، مینوں چھڈ دیو میری اصل دی نماز جا رہی ہے۔ فرشتے کہندے نے نمازاں پڑھنی ایتھے مڑ تینوں نمازاں دی جزا ثواب بدلہ اجر ملن لگا ہے۔ تین سوال من ربک ما دینک من نبیک، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیڑا، تیرا نبی کون ہے؟ اگر تے جواب درست ہو جان حکم شب اللہ تو آواز آندی ہے فرشتیوں تہاڈیاں ڈیوٹیاں پوریاں ہو گئیاں، ہن میرے حکم دے مطابق میری بندے دی خدمت اندر لگ جاؤنا۔ اللہ دی کیڑیاں خدمتاں کرنیاں نے؟ اللہ فرماتا ہے اے واسطے جنت دا بستر بچھا دیو، اے واسطے جنت دی کھڑکی کھول دیو، حضرات کو جنت دا لباس پہنا دیو، نم کا نومت الروس، انج سوا دیو جویں ترن پہ فکر ہو کے سو جاندی، اے دے خامن تو علاوہ انہوں کچھ گا نہیں سکتا، بلا نہیں سکتا۔ اسی طرح اے دا رب میرا انعام پیار کردا ہے، انیاں محبتاں کردا ہے، رب جدوں چاہے گا اپنی قدرت نال اس نوں اٹھا لے گا۔ آپ نے فرمایا حدیث کا دوسرا حصہ سنو، بات ختم کریے نا۔ میری سرکار نے فرمایا نافرمان باغی بے نماز مشرک کافر فاسق بے ایمان بندہ جدوں مرتا ہے قبر اندر رکھیا جاتا ہے، وہ کہندا جان والے ہو مینوں کتے چھڈ کے جا رہے ہو، او مینوں اپنے نال لے جاؤ، مینوں اپنے نال لے جاؤ نا۔ فرشتے اوندے نے خطرناک شکلاں لے کے، نیلیاں زہریلیاں اکھیاں لے کے، خوفناک صورتاں بنا کے آ کے اٹھا کے سوال کر دے۔ ایک کہندا حالا ادری، مینوں تے پتہ ہی کوئی نہیں، مینوں تے جو تسی پوچھ رہے ہو مینوں ادا کچھ پتا
اس واسطے یہ نہیں کہنا چاہیے سانو دین کی سمجھ نہیں آتی، اسی کوڑے لوگ نہیں۔ اللہ نے عقل، شعور، فہم، سمجھ سب کو عطا کیتا ہے۔ اللہ دین سمجھ کے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ امت مسلمہ دے حالات پہ کرم فرمائے۔ اللہ پہ نواز دیتا ہے فرشتیو پیچھے ہٹ جاؤ، ایدہ بستر اگدہ بچھا دیا، جہنم دی کھڑکی دے واسطے کھول دیو۔ اور میری سرکار نے فرمایا سب بچھو خطرناک حشرات الارض دیتے مسلط کر دیتے جاتے۔ آپ نے فرمایا قبر کے اندر بے نماز، بے ایمان، فاسق فاجر بندے ہوتے جڑا ایک دہا مسلط کیتا جاتا ہے، اگر زمین تے منہ باہر کٹ کے ایک پھوک مار دے، ایک سال لگے زمین تا سبزی غائب ہو جاوے۔ مدینہ پاک کرنا ایک بی بی فوت ہو گئی۔ امام قرطبی نے تفسیر قرطبی کے اندر واقعہ نقل فرمایا صحیح سند نال، جس اس خاتون کو عورت کو دفن کیتا گیا نا تے اے دے عائزہ و اقارب دے وچوں ایدا بھائی سگا ویر انہیں آ کے گھر چیک کیتا، میری تھیلی نہیں بھی ملدی، اچانک خیال آیا میری تھیلی جناب قبر اندر رہ گئی۔ دوبارہ دوست احباب رشتہ داران کو لے کے چلا جاتا ہے، قبر کھودیاں تھیلی تے ملی کوئی نہیں، ہلے چاندی ٹپ مارے نے تے اگلے پامپڑ پہ بل دے نے۔ دوڑتا ہویا روندا کھلاتا کھوندا ماں بلا گیا، ماں میری بہن کی جرم کرتی سی، میں اگ بلتی دیکھ کے آیا، بہن دی قبر دے اندر اگ شعلے پہ مارتی، میری بہن کو جہنم دا عذاب دیتا جا رہا ہے۔ ماں نے کیا پترا دو کم کرتی سی، صرف دو، ایک تے نماز جان بوجھ کے لیٹ پڑھتی سی، غور کرنا، ایک تے نماز جان بوجھ کے لیٹ پڑھتی سی، دوسرا لوگ سویاں دے سن کان لا کے لوکاں دی کنسویاں کرتی سی۔ اللہ تعالیٰ کو دعا ہے اللہ محفوظ فرمائے، اللہ سنو اپنے اعمال درست کرنے توفیق عطا فرمائے۔ حضرات یہ مذاق نہیں، یہ حقیقت تے مبنی معاملات میں اسی دینے میاں دفنانے میاں، پھر ساڈا کڑی دی کڑی یقین ہوندا ہے، گھر آ کے پھر وہی حالات، وہی گلاں، وہی باتاں، انہاں دروس دا تاں فائدہ ہے مساجد نمازیاں دے نال بھریاں جان، انہاں دروس دا تاں فائدہ ہے ساڈی زندگی اندر انقلاب آئے، انہاں دروس دا تاں فائدہ ہے کہ وقت بھی لگدا ہے، محنت بھی لگدی ہے، سارے معاملات ہوندے نے، فائدہ تے تاں ہے نا مسجد کھجا کھجر ماضیاں نہ بھرپور ہو جان، لوگ حقوق العباد ادا کرنے والے بن جان، لوگ اندر اخلاق آ جائے، زبان اندر مٹھاس آ جائے، دل اندر صفائی اور طہارت اور پاکیزگی آ جائے۔ اگر نہیں ہونی تے اے سمجھ لو انجی جو گدے تے کتاباں لگن والا صاحب جے بے عملی ہے نا، پھر انج سمجھ لو کہ گدے تے لوڈ وزن لگن والا صاحب ہے، بس انہوں جنہ مرضی چکا دے اور چوک کے لگا پھرے گا، مالک کے جناب اونچا سا نہیں رہے گا۔ لیکن آؤ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اللہ تعالیٰ کو دعا ہے اللہ تمام بیماروں کی شفائی کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اتنے مسلمان فوت ہو چکے نے، اللہ اپنی رحمت نال قبر دی سختیاں کو محفوظ فرمائے، قبراں میں نور اور رحمت دی بارشاں نزول فرمائے، اللہ سب دی آخرت دی تمام منظر اپنی رحمت نال آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ باقی یہ ملک دے جو موجودہ حالات نے، ان حالات کے اندر ساڈا الحمدللہ معتدل اور اعتدال پسندانہ اور میانہ روی والا ساڈا موقف بھی ہے، ساڈا رویہ بھی ہے۔ جو کچھ ہو رہا ہے اسی قطعاً ان معاملات دے قائل نہیں، کیونکہ اسلام ان چیزاں دی اجازت دیتا۔ اللہ کرے ملک اندر امن قائم ہو جائے، استحکام آ جائے، مضبوطی آ جائے، ناموس رسالت کا معاملہ، ختم نبوت کا معاملہ انتہائی حساس نوعیت کا معاملہ ہے، جدے چ اے نہیں اودے چ ایمان ہی کوئی نہیں، جدا میرے محبوب دی ناموس تے ایمان نہیں، آپ دی عزت تے تحفظ دا جناب وہ پہرے دار نہیں، وہ بندہ مومن اور مسلمان ہی ہو سکتا۔ اس واسطے مسلمان حکمراناں نوں چاہیے، مسلمان حکومتاں نوں چاہیے، عالمی سطح تے انٹرنیشنل لیول تے وہ UN جو ہے، وہ اقوام متحدہ ہے، وہ سلامتی کونسل ہے، حق دی آواز بلند کرو۔ اگر نہیں کر سکتے انہاں دی چاکری نوکری چھوڑ دو۔ باقی ساڈے بھائیاں نے جڑا ملک اندر کیتا ہے، ادھر بھی مسلمان نے، ادھر بھی
کیونکہ پولیس والے بھی کون ہیں؟ وہ بھی ماما دے بیٹے نے، بہنوں دے ویر نے، کلمہ پڑھتے ہیں، نمازاں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، اللہ توفیق دیتا ہے۔ باقی عمل اپنے اپنے اللہ اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خیر اس مسئلے کے اندر مطالبہ درست ہے، لیکن اس مطالبے کو منوان واسطے طریقہ ٹھیک نہیں۔ ساڈا جو موقف ہے بالکل اعتدال والا، کیوں اس ملک اندر یہ سوچیے نا، سب تو بڑا تے پہلا نقصان ساڈا ہویا۔ کیوں جی؟ سب تو بڑا تے سب تو پہلا نقصان اس ملک کے اندر ساڈا ہویا سی 1987 کے اندر، جدوں اسلام دی عظیم شخصیات، اسلام دے عظیم اسلاف، وقت دے امام، وقت دے محدثین نو بے دردی دے نال لاہور دے اندر دھماکہ کر کے اور شہید کر دتا گیا، اور اللہ کی جنت دے مہمان بن گئے۔ لیکن الحمدللہ تاریخ گواہ ساڈے لوگوں نے ملک کا ایک جملہ بھی توڑیا۔ اسی اپنے بھائیوں کو یہی پیغام دیاں گے، اپنی توڑ پھوڑ، جلاؤ گراؤ، املاک کا نقصان اس طرح آواز بلند نہیں ہونی۔ جنہاں نوں ووٹ دیندے ہیں انہاں دے بوئے پھڑو، انہاں دے ڈیرے توڑو، تاں انقلاب آئے گا۔ یہ اپنے اندر انقلاب ہے اور عوام نوں پریشان کرنا یہ کوئی عقل کا تقاضا نہیں۔ اللہ کو دعا ہے اللہ امت مسلمہ دے حکمراناں نوں غیرت عطا فرمائے، ایمانی جوش و جذبہ عطا فرمائے، اور جس طرح بیانات آ رہے ہیں اللہ سب کو ہدایت دی دولت میں مالا مال فرمائے۔ میں پھر کہہ رہا یہ مسئلہ جس مسئلے دے جو معاملات ملک کے بڑے نے، یقیناً اس کو بغیر بندے کا ایمان نہیں۔ ختم نبوت بھی ایمان ہے، ناموس رسالت بھی میرے محبوب دی عزت و ناموس کا تحفظ بھی عین ایمان ہے۔ جڑا اس کا پہرے دار نہیں وہ بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ مطالبہ ٹھیک ہے لیکن منان واسطے طریقہ ٹھیک نہیں۔ طریقہ ہے پر امن احتجاج کیتا جائے، اپنا احتجاج دلائل کا احتجاج ریکارڈ کرایا جائے۔ اللہ سب کو ایسی سمجھ اور فہم اور سوچ فکر عطا فرمائے۔ کوئی بھی دین کا مسئلہ ہے کھل کے علماء الفاظ کرو، سوال و جواب کرو، تاکہ علماء کو بھی پتہ چلے ساری عوام جاگ دیے، سارے لوگ بیدار مغز نے، سانو پتہ چلے اسی اپنی عوام کو کس ڈائریکشن اور کس سمت اور کس طرف لے کے چلنا ہے۔ اللہ امت مسلمہ دے حکمرانوں کو ہدایت عطا فرمائے، علماء کو بھی اللہ سمجھ بوجھ عطا فرمائے، اللہ امن و استحکام والا ماحول سب بنانے دی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔